اب تو اے آئی کا زمانہ ہے. اب اس کو کس طرح ریلیٹ کریں گے؟ آنے والا وقت نہ کتابوں کا ہے، نہ ہی وہ سیکھنے کی وہ کوشش رہے گی. جو آپ نے بات کی تھی، مجھے یاد ہے کہ کمفرٹ زون وہ پھولوں کی چادر ہے، یا وہ جگہ ہے جہاں پھول ہی پھول ہیں اور آپ چلتے جا رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور اینڈ پہ آپ اتنا برا گرتے ہیں. تو یہ تو وہ چیز ہے. اس کو اب کس طرح، اب لوگ تو اس طرف جا رہے ہیں اے آئی کی طرف، اور یہ تگ و دو تو جد و جہد جو ہے یہ تو نہیں رہے گی اس طرح. میرے خیال میں ایسے ہے نہیں. ویسے اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ نہایت عقل مند اور دور اندیش ہے. بالعموم ہم بیچ میں جو طبقے ہیں ان کی گفتگو نہیں کر رہے، انسانیت کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بے شمار مثالیں دے دیتا ہوں. مجھے یاد ہے 1980 کی دہائی میں جب پہلی بار الیکٹرانک کی بورڈ آئے تھے، کارگ اور رولینڈ اور کیسیو کے، تو اس میں 100 200 انسٹرومنٹس ہوا کرتے تھے. اور خیال یہ تھا کہ جو سازندے ہیں دنیا میں یہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ کی بورڈ کے اوپر یہ وائلن بجے گا اور فلوٹ بجے گا اور ڈرم بجے گا، جو بجتے بھی تھے. بالکل. کچھ سال لگے. تو آپ مغرب چلے جائیے، مجھے بتائیے کون سا ایسا آرکیسٹرا ہے پورے یورپ میں جہاں پہ الیکٹرانک کوئی چیز بجتی ہے؟ نہیں، تو سب ہے. کیوں زندہ ہے وہ آج تک؟ کیونکہ انسان کے اندر یہ خوبی ہے کہ کچھ دیر تو انسان چکا چوندھ ہوتا ہے اس چیز کو دیکھ کے، لیکن اس کے بعد وہ منظم کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم نے جب گاڑیاں ایجاد کی تو کیا لوگوں نے چلنا بند کر دیا؟ بائسکل کے بعد گاڑی ایجاد ہو گئی نا، اور ٹانگا ایجاد ہو گیا، پھر جہاز ایجاد ہو گئے، تو کیا لوگ چلتے نہیں ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ایک سہولت ہے، اور جو عقل مند لوگ ہیں، جو کہ آپ جیسے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مجھے کہاں تک اس چیز کو استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے کہاں استعمال نہیں کرنا. تو وہ جو آپ کی بات ہے کہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. کتنے لوگ ہیں ایسے دنیا میں کہ جنہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جو سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہے یہ صحت مند نہیں ہے. اس کو روکو، بچوں سے دور رکھو، اس کو خود اپنے آپ کو روکو اس کے اوپر. لوگ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. جب ٹیکنالوجی کوئی نہیں آتی، اب اے آئی کی ٹیکنالوجی ابھی تو بالکل وہ نومولود ہی ہے نا. ابھی تو ہم صرف ایک بندر کے ہاتھ میں دیا سلائی آئی ہے، ابھی کچھ پتا نہیں اس نے کیا کرنا ہے. کیا کرنا ہے. اس دیا سلائی سے وہ کھانا پکائے گا یا اس دیا سلائی سے پردے جلا دے گا وہ گھر کے، ابھی علم نہیں ہے. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ انسانیت کبھی بھی ٹیکنالوجی کے ہاتھوں ایسے مار نہیں کھا لیتی کہ ہم سیکھنا چھوڑ دیں گے یا ہم کہیں دور چلے جائیں گے یا ہم اپنی ہوش کھو دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. منظم کر لیں گے اپنے آپ کو. ہم جو عقل مند لوگ ہیں اس ٹیکنالوجی کو یوز کریں گے بہتری کے لیے، کسی چیز کی ترویج کے لیے. کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے جس سے اپنے آپ کو یا انسانیت کی بہتری ہو سکتی ہے، اس کے لیے اس کو استعمال کرو. کہاں پہ آ کے یہ نقصان پہنچاتی ہے وہاں پہ روک دو اس کو. یہ ہم کر لیں گے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. سر کامیابی کیا ہے؟ کیا یہ کمفرٹ زون ہے؟ کچھ ایسے سوال ہیں دنیا میں جن کا دہائیوں سے یا صدیوں سے انسان جواب تلاش کر رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب ہے نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کا جواب ہے اور انسان کے پاس نہیں ہے. انسان کے پاس بھی جواب ہے. مسئلہ صرف یہ ہے، یا پیچیدگی یہ ہے، مسئلہ بھی نہیں ہے، کہ اس سوال کا جواب ہر شخص کے لیے فرق ہے. تو اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ خدا کیا ہے، کامیابی کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ان سوالوں کے جوابات ہر انسان کے لیے فرق ہیں اور اپنے ہیں. تو ممکن ہے آپ کا، میرا، یا میرے قبیلے کا یا میرے خاندان کا جواب تو مل جائے آپس میں، لیکن کسی اور سے جواب نہ ملے، ان کا کچھ اور جواب ہو. تو یا تو مجھ سے پوچھیں کہ میرے لیے کامیابی کی تعریف کیا ہے، دنیا میں کسی کے لیے کیا ہے، وہ خود ہی بتائے گا نا. بھئی کھانے میں کیا چیز اچھی ہے، او بھئی تم ہی بتاؤ گے تمہیں کیا پسند ہے. میں تو آلو گوشت کھاتا ہوں اور گوبھی نہیں کھاتا اور بینگن کھاتا ہوں، تو تم کچھ اور کھا لینا. کامیابی کیا ہے، اس کے دو جواب میں آپ کو مختصراً دیے دیتا ہوں. ایک میرا ذاتی جواب اور ایک اس کا جو سائنٹیفک جواب ہے. ذاتی جواب میرا یہ ہے کہ میں اگر ہر روز کھلکھلا کے ہنس سکوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج کامیاب ہوں. واہ. میں ایسے سمجھتا ہوں. آج کامیاب نہیں ہوں، آج کامیاب ہوں. کل ایک نیا دن ہوگا نا، ایک نیا سورج نکلے گا، تو کامیابی منزل تو نہیں ہے. تو ایک میں ایسے کرتا ہوں. اور جس دن میں نہ ہنس سکوں میں کہتا ہوں کہ آج ناکام ہو گیا، بھی آج کچھ رہ گیا. میری یہ ڈیفینیشن ہے. اب ذرا سائنٹیفک بات میں آ جائیے. سائنس کیا کہتی ہے یا سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ جس دن آپ صبح اٹھیں اور آپ کو وہ دن گزارنے کو دل چاہے
اور کچھ ہو سامنے دیکھنے کے لیے کرے آج فلاں ہے یار, اور آپ کی صحت بھی اچھی ہے اور آپ کے آس پاس کے رشتے بھی مضبوط ہیں اور کاروبار بھی اچھا ہے اور کچھ آگے دیکھنے کو بھی ہے آج یا اگلے ہفتے یا اگلے مہینے, تو مطمئن ہیں آپ. حالانکہ سفر میں ہے, کچھ کام ہونے والے, پر مطمئن ہے. مڑ کے پیچھے دیکھ کے آنسو نہیں بہا رہے, یا آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں آنسو نہیں بہا رہے. دل کے اوپر ایک سیاہ بوجھ نہیں ہے. ایسے محسوس نہیں ہو رہا کہ میرے سر کے اوپر ایک سیاہ بادل سا ہے جس میں سے اداسی اور آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے. ایسا اگر نہیں ہو رہا تو آپ کامیاب ہیں. یہ سائنس ہی کہتی ہے, جس کو ہم ہیپینس بھی کہتے ہیں. ہیپینس ذرا سا ایک ویگ سی ٹرم ہے, کوئی مطلب نہیں ہوتا ہیپینس کا, لیکن یہ ہے. لیکن میں اسے ایک قدم اور آگے جانا چاہتا ہوں, خاص طور سے جو مجھے یقین ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ ذی شعور لوگ ہوں گے کچھ اس میں سے, اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی کاوش نہیں مکمل کہ آئی وانٹ ٹو بی ہیپی, یہ کافی نہیں ہے, اس سے بھی آگے جانا چاہیے, ستاروں سے آگے ابھی اور. وہ کیا ہے؟ اٹ مسٹ بی این ایڈونچر. یور نیکسٹ ڈے, نیکسٹ منتھ, نیکسٹ ویک شوڈ بی این ایڈونچر. ایڈونچر اور ہیپینس میں کیا فرق ہے؟ اگر تو میں ہیپی ہوں اور ذرا سی سوئی چبھی مجھے تو میری ہیپینس رک جائے گی نا, کہ اوے یہاں درد ہو رہی ہے یار, اوے کسی نے ڈانٹ دیا مجھے یار, یا 10 روپے کا نقصان ہو گیا, تو میری ہیپینس جو ہے وہ نیچے ہو گئی یار, یہ ہیپینس نیچے آ گئی یار, میچ ہار گیا پاکستان, ارے یار. لیکن جو ایڈونچر ہوتا ہے نا اس میں ایسے ایسے بہت ہوتا ہے, لیکن لطف آتا رہتا ہے. مزہ آ رہا ہوتا گرنے کا بھی لطف آتا ہے اس میں, چوٹ کا بھی لطف آتا ہے, تھکاوٹ کا بھی لطف آتا ہے. جب 4 دن نہائے نہیں ہیں, پہاڑوں کے اوپر ہیں, اس کا بھی ایک لطف ہے. دردیں ہو رہی ہیں, کھلیاں پڑی ہیں جسم میں, اس کا بھی ایک لطف ہے کہ ایڈونچر ہے. تو زندگی کو یا کسی بھی کام کو ایڈونچر کے طور پہ بھی لینا چاہیے, صرف کامیابی یا رزلٹ یا ہیپینس کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. اچھا سر, سیٹسفیکشن یہ کس بیماری کا نام ہے؟ جب بھی آپ کسی خود ساختہ دلچسپ اور مثبت تکلیف میں سے گزرتے ہیں, اس کا نتیجہ تسلی اور سیٹسفیکشن ہوتا ہے. خود ساختہ, خود ساختہ بڑی کبھی کبھی اور بھی دے دیتے ہیں آپ کو, لیکن خود چوز کر لیں تو بہت اچھا ہے. مثال کے طور پہ جو بھی پریشر ہے, ہم پڑھائی خود کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ پڑھنا ہے, FA BA MA MCS جو بھی ہے وہ کرنا ہے, تو ایک تکلیف ہوتی ہے, تو جب نتیجہ اچھا آتا ہے تو لطف آتا ہے. ورزش کرتے ہیں تو وزن اٹھاتے ہیں یار, وہ لطف آتا ہے. کوئی چیلنج ہے کاروبار کا, بزنس کا, ڈگری کا, ورک پلیس کا, باس نے دے دیا ہے یا مارکیٹ نے پیش کر دیا ہے, یا کوئی نہ کوئی چیلنج ہے, ایک مصیبت لگتی ہے وہ, پر ایک چیلنج تو ہے, اس پہ سے جب گزر کے آگے جاتے ہیں لطف آتا ہے, تسلی آتی ہے. جب بھی اپنی کوئی حدود, اور حدود جو ہے یہ میں دلچسپی اور اچھے مثبت الفاظ میں کہہ رہا ہوں, حدود غلط معنوں میں نہیں کہہ رہا, جب یہ اپنی حدود کو پش کرتے ہیں, وہ جسمانی ہیں, ذہنی ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, اسپریچول ہیں, کسی بھی طرح کی, ان کو پش کرتا ہے انسان, تو اس کے نتیجے میں جو برین میں کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ڈوپامین کا, اس سے مزہ بہت آتا ہے.